बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। नजम सेठी साहब मारूफ सहाफ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने एक स्टोरी की इमरान ख़ान से मुतालिक। ये भी 6 मई जो गुज़रा है, यही पाक इंडिया टेंशन में इमरान ख़ान साहब को जेल में एक ब्रीफिंग दी गई, और वो ब्रीफिंग उनके बकौल गैर सियासी लोगों यानी कि पाक फ़ौज के किसी अफसर ने दी है। उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, मैं वो डिस्कस करता हूँ। मैंने बड़े घर से रब्ता किया और मैंने उस स्टोरी पर रद्द-ए-अमल जानना चाहा, जवाब जानना चाहा। वहाँ से जवाब आया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस स्टोरी में। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। उन इलाकों में लगा रहे हैं जहाँ पानी कोई नहीं है, जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। अल्लाह के घर के सामने लगा रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। कुर्बानी के प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए हैं। मैं डिटेल्स भी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप्स में, और जिसको भी डिटेल चाहिए तो वो डिटेल ले ले कुर्बानी के जानवरों से मुतालिक क्योंकि फिर वो बाद में हर गुज़रते लम्हे के साथ महंगे हो रहे हैं। और ये गोश्त हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो कुर्बानी के अलावा सारा साल गोश्त खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कुर्बानी ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ कीजिए। ये कल, इससे पहले मैं ये शेयर करूँगा कि कल DGISPR गए इस्लामाबाद के एक स्कूल में, इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़। वही स्कूल है जिस स्कूल से उन्होंने ख़ुद भी तालीम हासिल की। और वो स्कूल में गए, असातिज़ा को ट्रिब्यूट पेश किया, तलबा को ट्रिब्यूट पेश किया, तलबा के साथ तालिबात के साथ उन्होंने ख़िताब किया। उन्हें बहुत काम की बातें की। उन्होंने कहा कि अवाम फ़ौज से है, फ़ौज अवाम से है। और सबसे अहम, बल्कि अहम तरीन जो बात उन्होंने तलबा के साथ की, तो वो ये की कि जनाब आप ये बताएं, उन लोगों से पूछें कि जो कहते थे कि पाक फ़ौज अपना काम नहीं करती। अब उनसे पूछे बेटा, आप उनसे पूछें कि क्या पाक फ़ौज ने अपना काम किया है या नहीं किया। सर बिल्कुल किया है। पाक फ़ौज ने अपना काम बतरीके अहसन किया है। यही वाली बात है कि दुश्मन के त्यारे जब गिराते हैं ना, तो यकीन करें मज़ा आ जाता है। और इस तरीके से पाक फ़ौज ने बिल्कुल अपना ज़बरदस्त काम किया है। तो ये एक बहुत अच्छी, आज मैं देख रहा था सुबह बहुत सारे असातिज़ा के स्टेटस लगे हुए थे कि जिसमें वो कह रहे थे कि मैं असातिज़ा को, पूरे मुल्क के असातिज़ा को सल्यूट करता हूँ। तो ये असातिज़ा ने लगाया हुआ था। बहुत बड़ी बात है। जो उस्ताद है दुनिया में ना, मैंने नोट किया है कि मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि सिर्फ़ 3 शख्सियात हैं जो आपसे हसद नहीं करती। 2 आपके वालिद और वालदा, और तीसरा आपका उस्ताद। वो ये चाहता है कि हमारे बच्चे ऊपर से ऊपर जाएं, तरक्की करें, बड़े से बड़े बने। बाकी बहन भाई का रिश्ते तक भी ना, किसी न किसी स्टेज पे आपसे जलन हो जाती है। ये वो 3 हस्तियां हैं। ये 3 हस्तियां आपसे जलती नहीं हैं, आपसे हसद नहीं करती। ये जितनी आप तरक्की करते हैं, ये 3 हस्तियां खुश होती हैं। तो खैर, ये एक बात थी। और वैसे भी आपको पता है इस तरीके से जिस तरह से उन्होंने पाक फ़ौज ने मारा है इंडिया को, और मोदी को जिस तरह से दांत खट्टे किए हैं पूरी दुनिया में। अब कल मैं देख रहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट मैंने ख़ुद भी उससे डाउनलोड की है। आप भी करके देख लें। ये हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में ये रिपोर्ट मौजूद है। ठीक हो गया ना। आप हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी की वेबसाइट निकालें, उस पर ये रिपोर्ट मौजूद है। आप डाउनलोड, ये कोई 42-45 सफ़े की रिपोर्ट है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने देखी, कमाल हो गया है। यानी क्या क्या चेंज कर दिया है इस सारी सूरत हाल में। वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उन्होंने आखिर पने एक एनालिटिकल रिपोर्ट, यानी कि एनालिसिस दिया है, कंक्लूडिंग एनालिसिस, उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं। वो कहते हैं ये जो मसला कश्मीर है ना, ये फसाद की जड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मसला कश्मीर अब हाईलाइट हो गया है। वो कहते हैं इंडिया कहता है कि हम बायलैटरली इसको रिजॉल्व करेंगे, पाकिस्तान कहता है कि नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी सामने आए और इंटरनेशनल कम्युनिटी वो आके बताए, और वो उनकी निगरानी में, और उनका ये मसला ये हल होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बता। तो वो मसला जो दब गया था, वो अब मसला हर जगह इंडिया को खा रहा है।
انڈیا کو تباہ برباد کر رہا ہے، وہ ہر بندہ ہی اب وہ اتنے بولے ہو گئے ہیں. کل انہوں نے وہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، جبوتی ملہوترا، وہ ایک یوٹیوبر ہیں، ویلاگر ہیں، ٹریول ویلاگ کرتی ہیں. وہ پتہ نہیں 2023 میں کہ 22 میں کب وہ پاکستان بھی آئی تھیں. اب اس پہ الزام لگا، ان کو گرفتار کر لیا کہ یہ پاکستان کی جاسوس ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ثبوت ان کے پاس ویسے ہی کوئی نہیں ہوتا. اور تو چھوڑ دیں، یہ تو جبوتی ملہوترا، یہ تو یوٹیوبر ہیں. انہوں نے اپنی ترجمان، جو مسلمان ترجمان ہیں کرنل صوفیہ قریشی، ان کو کہہ دیا کہ یہ دہشت گردوں کی بہن ہے. مطلب ایک جیسے بندہ باولا نہیں ہو جاتا، جیسے بالکل عقل سے آری، جیسے بالکل باولا ہو جاتا ہے، وہ ہر کسی کو کاٹنے کو دوڑتا ہے. یہ وہ کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. یہ میں نجم سیٹھی کی اسٹوری پہ تو میں ضرور آتا ہوں. ایک بھائی ہیں، بھائی انہوں نے فرمائش کی ہے. یہ فرمائشیں بھی تو ہم نے آپ کی پوری کرنی ہوتی ہیں نا یار. یہ بھی آپ سے بڑی محبت ہے ہمیں اور بڑا احترام ہے. انہوں نے کو 2-3 مرتبہ اسی آڈیو نوٹ میں بھی کہا ہے کہ ظفر بھائی یہ میرا آڈیو نوٹ اپنے ویلاگ میں ضرور سنائیں. یہ سر میں سنا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا نا. آپ کا بڑا احترام ہے، یہ سنا رہا ہوں، یہ لیں. یہ ایک فرمائش ہے نا، ایک لاڈلی فرمائش ہے، تو آپ کے لاڈ ہم پورا کرتے ہیں. یہ دیکھیں جس حد تک ممکن ہوتا ہے یہ سن لیں. پھر میں مین سٹوری پہ آتا ہوں، کیونکہ نجم سیٹھی صاحب کی سٹوری پہ میں نے وڈے گھر کا رسپانس لیا ہے، میں نے وڈے گھر کا رد عمل ریئیکشن لیا ہے، جواب لیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظفر بھائی، میرا نام طاہر محمود ہے، میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں. حالیہ جنگ میں جو ہمارے فوج نے کیا ہے، جو ہمارے پیلٹ جو ہیں، جو ہمارے انہوں نے جو کامیابی کی ہے، یقین کریں یہاں چھوٹے چھوٹے سعودیوں کے بچے ہیں نا، وہ ہمارے پیلٹ کامران ہیں نا، اس کی تصویریں لے کے گھوم رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اتنے عرب میں لوگ خوش ہیں نا، یقین کریں جہاں جاتے ہیں نا وہ پاکستانی کا سنتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. یقین کریں ہمارا خون اتنا بڑھ گیا اور اتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں نا. ظفر بھائی آپ میرا یہ وائس جو ہے نا اپنے ویلاگ میں ضرور ڈالیے گا. صحیح ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بخشی ہے، ہمیں بہت عزت بخشی ہے. یقین کریں ہمارے ساتھ مصری، یمانی، سوری جو بھی رہتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں ایز اے مسلم ملک کو، وہ بڑا خوش ہیں. یقین کریں میرے وہ الفاظ نہیں جو میں آپ کو بتا سکوں. ظفر بھائی یہ میرا ویلاگ، یہ جو میرا وائس ہے نا، یہ اپنے ویلاگ میں ضرور شامل کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے ویلاگ سارے دیکھتا ہوں. ہو گیا جی شامل. ٹھیک ہو گیا، خوش ہو گئے ہیں. اب چلیں، اب بات یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ 1-2 دن پہلے ایک سٹوری کی ہے، اور وہ سٹوری انہوں نے یہ کی ہے کہ جی 6 مئی کو ابھی یہ جو حملہ ہوا نا اس تو آنورڈ، وہ ہوا 7 کو، پھر وہ 9 اور 10 کو تو گھمسان کی لڑائی پڑی. تو 6 مئی کو نا جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، یہ ٹینشن عروج پہ تھی، سرحدوں پر وہ فوجیں ڈال چکے تھے، طیارے جمع کر چکے تھے، وہ مقبوضہ کشمیر میں سارا کچھ رفال آ چکے تھے. اس وقت نجم سیٹھی صاحب نے ایک سٹوری کی کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں وڈے گھر نے، یعنی کہ پاک فوج کے کسی بہت ہی اہم آفیسر نے جا کے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں ان کو بریفنگ دی گئی کہ دیکھیں خان صاحب، ہماری آپس کی آپ کی ہماری لڑائی اندرونی ہے، یہ وہ سارا کچھ، اور اب انڈیا حملہ آور ہے، تو ہمیں نا آپ کی مدد کی ضرورت ہے. نجم سیٹھی صاحب کے مطلب ہو سکتا ہے کہ میں کوٹ ان کوٹ نہیں، یہی رب الباب تھا، میں نے ان کا پورا ویلاگ سنا ہے. تو آپ ہماری مدد کریں، اپنے یہ جو آپ کے ینگسٹرز ہیں، یہ یوز جو ہے اس کو روکیں، اور وہ سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف کوئی بات نہ کریں، کیونکہ اب ہمیں بیرونی جارحیت کا خطرہ ہے اور یہ ہمیں سامنا ہے، اور اس طریقے سے آپ یہ کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں وہ کروں گا. اور اس سے نجم سیٹھی صاحب نے یہ بھی کہا کہ پھر اس کے بعد انہیں یہ بھی کہا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے، یعنی کہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. آپ کی رہائی کے بارے میں بھی پھر ہم سوچتے ہیں اور اس پر بھی کرتے ہیں، آپ کی رہائی کے بارے میں بھی ہم سارا کچھ وہ کرتے ہیں. سیٹھی صاحب کی سٹوری پر بہت سارے یوتھی بھی خوش ہونے لگے، اور وہ سارا کچھ انہوں نے وہاں ایک طرح سے یعنی کہ لگانی شروع کر دی چھلانگیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں، بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے، تو اس میں اب یہ کہا سیٹھی صاحب نے کہ پھر اس کے بعد یہ ہوا، ان کو بریفنگ دی گئی، اور عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے کہ میں اپنا کیس جو ہے نا عدالتوں میں لڑ کے یہ کروں گا، وہ کروں گا، وغیرہ وغیرہ. اب بات یہ ہے سیٹھی صاحب نے اس کے بعد، کیونکہ سیٹھی صاحب بہت ہی مدلل گفتگو کرتے ہیں، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اختلاف کو اپنے احترام کے دائرے میں رکھیں. سیٹھی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں.
بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. سیٹھی صاحب بہت بڑے صحافی ہیں. سیٹھی صاحب کو میں آج بھی انسٹیٹیوشن مانتا ہوں. وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. ان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں, ان کی صحافت کے لیے, جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں. انہوں نے بڑا بھگتا ہے مارشل لاؤں کو. پی ایس ایل کے وہ بانی ہیں, پائنیئر ہیں, اور بھی میں کیا ان کی خدمات گنواؤں. اگر اس طرح سے ہو کہ ہر بندہ ہی آتے ہی ایسے لوگوں پر اگر اعتراض کرے, اگر تنقید کرے اور بلو دا بیلٹ ان پہ حملے کرے, تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک انفارچونیٹ ہے. تنقید کریں, آپ اختلاف کریں, کسی سے بھی ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ان کی پوری سٹوری کو ریئیکٹ کر دیں. پھر سیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آگے پھر ٹویٹر کھولا گیا, کیونکہ ٹویٹر اس لیے کھولا گیا کہ وہ پھر خدشہ نہیں تھا کہ کسی بھی قسم کو ان پہ کوئی تنقید کریں. خیر سر, اس پہ میں وہ نہیں کرتا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. آپ کسی بھی ٹیکنیکل بندے سے پوچھیں تو ٹویٹر کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ٹرینڈز بنانے مقصود تھے, اور جب ٹویٹر بند ہوتا ہے, اس کو وی پی این کے ذریعے بنایا جاتا ہے, تو وہ اس طریقے سے ٹرینڈز نہیں بن جاتے. اب یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے, وہ اس طریقے سے ٹرینڈز نہیں بنتے, اس میں مسئلہ ہوتا ہے. میں نے ٹیکنیکل لوگوں سے بات بھی کی ہے. خیر, اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹویٹر کھولنا صرف یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بند ہوگا تو یوتھیے ہم پہ تنقید نہیں کریں گے. یوتھیے ہم سے بہت تیز ہیں وی پی این لگانے میں بھی. آپ وی پی این بھی بند کریں, یوتھیے اس سے بھی 2 گنا زیادہ تیز ہیں. وہ اور بھی طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں, اور پھر وہ باہر بیٹھے ہوئے یوتھیے وہ اور بھی کر لیتے ہیں. تو سیٹھی صاحب کی اس بات سے تو میں اتفاق نہیں کرتا کہ ٹویٹر اس لیے کھولا گیا کیونکہ گارنٹی لی گئی, شیورٹی لی گئی کہ اب یوتھی ہم پر تنقید نہیں کریں گے, پاک فوج پہ تنقید نہیں کریں گے. ٹویٹر کے کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں انڈیا کے خلاف ٹرینڈز بنانے تھے, ٹرینڈز چلانے تھے, اور وہ ٹرینڈز اس طرح سے آسانی سے نہیں چل سکتے جب تک ٹویٹر بند ہو. تو ٹویٹر کھلا ہو تو پھر وہ ٹرینڈز بہت آرام سے چل سکتے ہیں. وہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بند بھی ہو تو یوتھی تو تنقید کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہو, تو پہلے بھی کر رہے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کھل بھی گیا ہے تو میں نے آپ کو ٹویٹس دکھائے ہیں, صنم جاوید کے ٹویٹس دیکھیں, فلک جاوید کے دیکھیں, باقی یوتھیوں کو دیکھیں. ایک لمبی چوڑی پوری فہرست تھی, انہوں نے اپنا پوری بھڑاس نکالی ہے. وہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں نکالی. اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے اور بہت سارے ثبوت دیے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک. ٹھیک ہے کہ پھر جناب دیکھیں شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا, عطاء اللہ تارڑ صاحب نے بھی یہ کہا, ڈی جی ایس پی آر نے بھی کلیکٹیو شکریہ ادا کیا, ارسپیکٹ آف اینی پولیٹیکل ایفیلیشن. کسی قسم کی بھی کوئی جماعت جو میں کوئی سیاسی جماعت کوئی میں اس کا تمیز نہیں کر رہا, ساری سیاسی جماعتوں کا شکریہ, یہی کہنا چاہیے تھا. تو سیٹھی صاحب نے اور بھی بہت گفتگو کی, اور یہ ثابت اپنے انداز میں ثابت کیا کہ عمران خان کو بریفنگ دی گئی اور ان کو رہائی کا وعدہ بھی کیا گیا, اور رہائی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ رہائی ہو. ٹھیک ہو گیا. اب ایک مظہر برلاس صاحب ہیں, لوگ ان کو بھی یوتھیا صحافی کہتے ہیں. انہوں نے وہ کہتا ہے کہ اہم خبر لکھتے رہتے ہیں. مظہر برلاس صاحب جنگ میں بھی لکھتے ہیں, صحافی ہیں. آپ کو اہم خبر دے رہا ہوں کہ آئینی اور قانونی راستوں کے ذریعے عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. شاہ محمود قریشی, عمر سرفراز چیمہ, میاں محمود الرشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت باقی رہنما بھی آئینی اور قانونی راستوں کے ذریعے عید سے قبل رہا ہو جائیں گے. سب کی عید گھروں پر ہوگی. چلو دیکھ لیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہو گیا. نجم سیٹھی صاحب نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو پٹیشن لگی ہے سماعت کے لیے, اب اس کو فریقین کو نوٹسز بھی ہو گئے ہیں, اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ دیکھو جی پھر وہ پٹیشن لگ گئی بیل کی. ٹھیک ہے, اور بیل کی پٹیشن لگ گئی اور اس کو سزا کو سسپینڈ کرنے کی. تو یہ بھی ایک طرح سے نا اشارہ ہے. تو سیٹھی صاحب کی باتیں تو بہت مدلل ہیں. اب میں نے رابطہ کیا بڑے گھر سے, اور میں نے کہا کہ سر سیٹھی صاحب اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو اس سٹوری پر آپ کا کیا رد عمل ہے. تو بڑے گھر نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ جی بالکل یہ غلط سٹوری ہے, یہ کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے, اور ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ٹھیک, یہ تو تھی وہ معلومات جو میں نے آپ تک پہنچا دی. اب ہے انالیسس. بھائی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ سیٹھی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بڑے صحافی کو جذبات کی روح میں بہہ کر, یا کسی بھی, ہمارے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں حسن ایوب صاحب,
उन्होंने भी कहा है कि सेठी साहब को अपनी चिड़िया की क्लास लेनी चाहिए क्योंकि ये गलत खबर है। ठीक, अच्छा, और ज़ाहिर है उनका ज़रिया भी वही होगा जो मैंने जहाँ से पूछा है। बहरहाल मकसद कहने का ये है कि हो सकता है ये गलत हो और बताई न जा रही हो, या हो सकता है वो गलत हो। सेठी साहब की कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ माजी करीब में कुछ स्टोरीज़ बाउंस बैक हुई हैं, सच्ची साबित नहीं हुई। और एक बड़ा सहाफ़ी जब इस तरह की स्टोरीज़ करता है और वो स्टोरीज़ बाउंस बैक होती हैं तो डेफिनेटली उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ ख़राब होती है। सेठी साहब ने कई दफ़ा कहा कि ये 16 महीने वाली जो हुकूमत थी, बस आज शहबाज शरीफ गया, कल गया और इमरान खान आ रहा है वापस। वो ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको कहा था इस नाचीज़ ने कि ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने और भी कहा हो सकता है सेठी साहब की बात कुछ ठीक हो। ये हुस्न ज़न रखना चाहिए, कोई किसी को कुछ न कुछ जो है ना वो देना चाहिए शक का फ़ायदा। और कोई ऐसी मूव हुई हो, और ये मूव इसलिए हुई हो कि चलो हमें बैरूनी जाहरियत का है, ये एक टैक्टिक्स होते हैं ना, हिकमत अमली होती है, तो बयाक वक्त बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से ना लड़ो और इसको इस तरीके से गोली कराओ। हर किसी की अपनी एक टेक्निक होती है, एक हिकमत अमली होती है। हो सकता है कि फ़ौज की, पाक फ़ौज की, बड़े घर की, इस्टेब्लिशमेंट की ये हिकमत अमली और वो हिकमत अमली कामयाब रही है, एक तरह से चलें कुछ हद तक तो कामयाब रही है। ठीक, हो सकता है सेठी साहब को कोई रिजर्वेशंस हों और सेठी साहब ने ये बात कर दी हो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, अपने एनालिसिस या अपनी वो कहते हैं ना छठी हिस्स की बुनियाद पे, सिक्स सेंस, ठीक, उसके बुनियाद पर सेठी साहब ने कोई बात कर दी हो जो कि नहीं करनी चाहिए थी। ये भी हो सकता है, क्योंकि सारा सच ना तो फ़ौज बोलती है, सारा सच ना सियासतदान बोलते हैं, सारा सच ना सहाफ़ी बोलते हैं, सारा सच ना रीजनल सतह पे बोला जाता है, ना नेशनल सतह पे बोला जाता है, ना सारा सच इंटरनेशनल लेवल पे बोला जाता है। और अगर सारे सच बोलने शुरू हो जाएं तो फिर बहुत सारी चीज़ों के कारोबार रुक जाते होते हैं। अब समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना? लेकिन अब बात यह है कि मुझे एक और भी बहुत ही अथेंटिक सोर्स ने बताया कि नकवी साहब जो सेठी साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, इमरान खान रिहा नहीं हो रहे, ना कोई ब्रीफिंग हुई है और ना कोई रिहा हो रहे हैं। आप बात लिख लीजिएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं फिर बाद में उनका नाम भी बताऊँगा उनसे पूछ के, ठीक है ना? वो भी उन्हीं के करीब हैं। अब समझ आ गई आपको? ठीक है ना? तो बहरहाल बात कहने का ये है मकसद कि सेठी साहब पर आप तनकीद करें, आप उन पर राज के तनकीद करें, ऐसी कोई बात नहीं, उनसे इख्तलाफ करें, बिलो द बेल्ट हमले न किया करें, बिलो गाली न दिया करें, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल न किया करें। यही सेठी साहब से थे जिन पर इमरान खान ने 35 पंक्चर वाला इल्ज़ाम लगाया और फिर वो बाद में उन्होंने ख़ुद कहा कि वो तो एक सियासी बयान था, और जब वो अदालत में गए तो उन्होंने 35 पंक्चर का जिक्र ही नहीं किया। तो सर ये बात ये इस तरह से होता रहता है, ये कभी कोई किधर तो कभी कोई किधर, कभी किधर कोई सहाफ़ी उस तनकीद का निशाना बनता है तो कभी इधर कोई सहाफ़ी तनकीद का निशाना बनता है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर मैंने आपसे कहा है कि अभी पिटीशन लगी हुई है इस्लामाबाद है को, ये अभी ये वो क्या कहते हैं, ये घोड़ी और ये मैदान, अभी ईद आने वाली है ना, इसमें ईद से कितना एक टाइम रह गया है, पता चल जाएगा मजहर बरलास साहब का भी। इससे पहले इमरान रियाज साहब ने भी कहा, हमारे भाई सिद्दीक जान ने भी कहा, और लोगों ने भी कहा, मुख्तलिफ़ लोगों ने इसके बारे में बोला कि जी इमरान खान तो इस तारीख़ को बाहर आ रहे हैं, तो वो इस तारीख़ को प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो वो इस दिन को बाहर आ जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। अब मजहर बरलास साहब का भी देख लेंगे, अब सेठी साहब का भी देख लेंगे कि जी देखें अगर ब्रीफिंग हुई है और उनकी रिहाई, और अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी बेल हो जाती है तो फिर तो समझते हैं ना कोई डील हुई है ना फिर। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार अब डील क्यों होगी? डील तो तब हो ना, अब सेठ साहब ने कहा है कि कुछ अब उसके प्रोज एंड कॉन्स आ जाएंगे, लेकिन अब वो सेठी साहब ने भी यही कहा है कि अब इसकी तफसील तो वो फिर सारा कुछ डिस्कस होगी कि कुछ विद एक्सेप्शन टू फ्यू कंडीशंस, ठीक हो गया ना, विद फ्यू कंडीशंस और विद फ्यू टर्म्स एंड कंडीशंस,
اس طرح سے مطلب وہ کچھ لگائیں گے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ یہ کریں، وہاں بیٹھ جائیں، بولے نہیں، سیاست نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. وہ تو بہت پہلے ان کو آپشن دیا گیا تھا کہ آپ 3 سال چپ کر جائیں، آپ 2.5 سال چپ کر جائیں. وہ چپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وجہ سے ان کو وہ آپشن دیا گیا تھا. وہ کہتا میں آج جیل سے بھی نکل جاؤں پھر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. تو ان کا تو کام ہی ہر وقت شرارت کرنا ہے، ان کا تو شیطانی ہے ان کا تو کام کرنا. اس وجہ سے وہ یہ آپشن تو ان کو دیا گیا. ان کو کچھ آپشن سعودیہ جانے کے بھی دیے گئے، وہ نہیں، کیونکہ ان کو ہر وقت شرارت کرنی ہے، ان کو میڈیا کے سامنے آنا ہے، ان کو اس میڈیا کو اور اپنے سوشل میڈیا کو بالکل کھلی چھوٹ دینی ہے گالم گلوچ کرنے کی. وہ یہ اس طریقے سے ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات اس طرح کی نہیں ہے. اور وہ کیوں دیں گے بریفنگ؟ اور سیٹھی صاحب نے کہا کہ جیسے ایک پرائم منسٹر کو بریفنگ دی جاتی ہے اسی طرح سے ان کو بریفنگ دی گئی. یہ باتیں بعد میں نکل آتی ہیں. یہ کو وہ مریخ پہ نہیں بیٹھے کہ وہ گئے اور پھر آخر جیل حکام نہیں ہے، آج نہیں تو کل یہ باتیں آ جائیں گی. ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت اور پھانسی سے متعلق ایسے ایسے انکشافات نکلے، اور وہی بندہ کرنل رفیع جو ان کی ڈیوٹی پر مامور تھا، اسی نے اپنی کتاب میں بہت ساری دل دہلا دینے والی باتیں لکھی. تو یہ بات آ نہیں جائے گی سامنے. اور پھر یہ باتیں نہیں آ جائیں گی کہ جناب بہت سارے لوگ جو بڑا گھر ایک صحافی کو دوسرے کو بتا رہے ہیں، ابھی کو بریفنگ ہوگی تو ان سے اس بارے میں سوال بھی ہو جائے گا غالباً، اگر اگلی بریفنگ ہوئی تو نجم سیٹھی صاحب کے سٹوری کے بارے میں. تو پھر بات ابھی کل اپنا علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا گیا کہ نجم سیٹھی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا سیٹھی صاحب کی بات کو چھوڑیں، اگر ڈی جی ایس پی آر خود کہیں گے تو تب ہم مانیں گے. تو بہرحال بات یہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کوئی ٹائم کو اتنا لمبا تو ہے نہیں، عید بھی آنے والی ہے، عید سے پہلے کیا ہوتا ہے. اور یہ اس کا پٹیشن کا رزلٹ بھی ہفتے 2 ہفتے میں آ جائے گا. بس جب یہ آ جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہے.